साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज हम कुछ बातें जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं। पिछले तकरीबन एक माह से हमने कामयाबी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हर बार जो देखिए, ऐसा टॉपिक है जो खत्म नहीं हो सकता। कामयाबी के बारे में बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से टिप्स हैं, बहुत सी हेडिंग्स वगैरह, बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से आंसर, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन आज हम इससे थोड़ा सा हट कर सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, या एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं किसी बच्चे को। ये सीखने की कोशिश करें कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जा सकता है, कैसे हम अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है कि हमने जो रीडिंग है, डेली रीडिंग जो है वो करनी है। पहला पॉइंट है, गुड स्टूडेंट बनने के लिए डेली रीडिंग करनी है। हमने कोई भी बुक है, चाहे उर्दू की है, चाहे इस्लामियात की है, चाहे मैथ की है, जो भी बुक है उसको हमने डेली पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली मशक करनी है, डेली उसको सीखना है, लर्निंग करना है। क्योंकि जब तक हम डेली उसको पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो फिर जो है हम पीछे रह जाएंगे। वो आपने मिसाल सुनी, आज का काम जो है वो कल पर मत छोड़ो। जो आज का काम है वो आज ही करो। अगर आज का काम जो है वो कल के लिए छोड़ दोगे कि चलो मैं कल कर लूंगा, तो ये आ जाता है सुस्ती में। हम अपने आप को सुस्त कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को सुस्त करेंगे तो बेटे जो है वो फिर हम आगे नहीं चल सकते, हमारे पे बर्डन बन जाएगा। अगर उर्दू का सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम एक सादा कहा जाता है कि उर्दू जो है पढ़ना या लिखना या बोलना बहुत इजी है, लेकिन अगर ये इजी है तो इसको एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन काम छोड़ दिए, दूसरे तीसरे दिन इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जो टीचर साहिबान सबक देंगे, लेसन देंगे, वो आप पे बर्डन हो जाएगा। आप उसको पढ़ना कम कर देंगे, आप पे बर्डन हो, आप पे लगेगा ये बोझ है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो अगर ये रूटीन वाइज आप काम करते रहे, रीडिंग करते रहे, तो बेटा ये छुट्टियां होने वाली हैं, आपको पता है छुट्टियां होने वाली है, मौसम गर्मा की। तो अगर आप मौसम गर्मा में कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, चाहे उर्दू रीडिंग करते रहे, इंग्लिश रीडिंग करते रहे, या मैथ का कोई भी सब्जेक्ट है, उसको आप मौसम गर्मा की छुट्टियां में कुछ ना कुछ लाजमी पढ़ते रहिए। क्योंकि आपकी रीडिंग, डेली रीडिंग जो है वो बहुत मायने रखती है स्टडी के आगे बढ़ने के लिए। और सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि आपने अपने वालिदैन की जो इज्जत करनी है। पहले नंबर पे हमने क्या सीखा है कि डेली रीडिंग करनी है। सेकंड ऑप्शन है हमने अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। देखिए, अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, हमारे अंदर तरबियत होगी, नसीहत होगी, हम अपनी अमली जिंदगी में जो कुछ हमने बुक्स में से, टीचर से सीखा है, वो अगर हम आगे लेके जाएंगे, उसको सीखे अपनी अमली जिंदगी में लेके आएंगे, तभी कामयाबी है। अपने वालिदैन का काम मानना है, जो कुछ वो कहते हैं उनकी बात माननी है। अगर उनकी बात नहीं मान के आपकी तरबियत में कमी है, तो बुक्स जो है, इल्म जो है, वो सानियां पैदा करते हैं, वो आगे लेके चलता है। लेकिन अगर हम फिर भी बुक्स को पढ़ते नहीं है या वालिदैन की इज्जत नहीं करते, तो इल्म हासिल करने का बेटा कुछ फायदा नहीं है। इसलिए इल्म जब हासिल करना है, अपनी तरबियत, अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। मैं आपको पहले भी 2-3 दफा कह चुका हूं कि जब भी एग्जाम्स आते हैं तो अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से ये ना मत कहिएगा कि मेरे लिए प्रे करें। अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि मेरे लिए प्रे करें, तो बेटा वो तो अपना फर्ज निभा देंगे, लेकिन क्या उसका कोई फायदा नहीं है। असल इससे अपोजिट ये है कि आपकी तरबियत आपके कामों से पता चले, तब वो जो आपके लिए दुआ करेंगे वो ज्यादा असर रखती है, वो ज्यादा मैनिकेज है। इसलिए आपने अपनी शख्सियत, अपनी तरबियत के बारे में उनको साबित करके देना कि वो खुद आपके लिए दुआ करें, तब जो आप कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। और थर्ड जो है वो आपने अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम करनी है। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से, जो आपकी पर्सनैलिटी है, देखो
اگر آپ ایک گڈ ریڈر ہوں گے، اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے والے ہوں گے، اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہوں گے، بڑوں کا کہا ماننے والے ہوں گے، تب جو آپ کی پرسنالٹی جو گروم ہوگی، پرسنالٹی شخصیت جو ہے، یہ شخصیت جو ہے 3-4 معنوں میں لی جا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے ویل ڈریس رہنا ہے۔ جب آپ ویل ڈریس رہیں گے، ریڈی رہیں گے، نہا دھو کر رہیں گے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے، تو پھر جو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا، سیکھے گا، اور دوسرے دوست بھی انہی کی عزت کرتے ہیں جو ویل ڈریس رہتا ہے۔ جو شخص، جو بندہ، جو اسٹوڈنٹ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ کپڑے گندے پہنتا ہے، یہ سبق یاد نہیں کرتا، یا اس طرح کے جو اچھے جو ایک گڈ اسٹوڈنٹ میں ہیبٹس ہوتی ہیں وہ نہیں اپنے آپ میں امپروو کرتا، تو پھر جو ہے اس کو دوسرے دوست بھی اس کو بلانا کم کر دے، پھر وہ ایٹومیٹکلی جو وہ مائنڈ یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں نہیں پڑھنے والا۔ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے، اپنی شخصیت کو بڑھانا ہے، آپ نے ویل ڈریس رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں نے کہا کہ آپ نے گڈ ریڈر بننا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا جو اسٹڈی روم ہے، جہاں آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک علیحدہ کمرہ ہی ہو۔ اگر ممکن ہے، اگر علیحدہ آپ کو ایک کمرہ مل جاتا ہے تو آپ نے اپنے کمرے کو بھی نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ اگر کمرہ نیٹ کلین ہوگا، اپنی بکس جو ہے وہ صفائی کے ساتھ رکھیں گے، ان کو اچھے طریقے سے جا کے دوسرے بیوقوف اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں جا کے بیگ ادھر پھینک دیا، ادھر بکس پھینک دی، ادھر پین ادھر یونیفارم اتار کے پھینک دیا، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے بکس کو جا کے جب بھی گھر جانا ہے پہلے السلام علیکم کہنی ہے والدین کو، اور سیکنڈ جو آپ نے جا کے اپنے یونیفارم اتارنا ہے، بیگ جو ہے وہ ایک علیحدہ ایک جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بکس جو ہے، اسٹڈی روم جو ہے وہ آپ کا وہ نیٹ اینڈ کلین۔ دیکھو کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے، کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ تو اگر بیٹے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے روم کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنی بکس کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھیں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو پڑھیں گے، تو وہ بھی آپ کی شخصیت کو گروم کریں گے، وہ بھی آپ کی پرسنالٹی گروم کر دیں گی۔ لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، نیٹ اینڈ کلین نہیں رہیں گے، والدین کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر بیٹے آپ کی پرسنالٹی گروم نہیں ہوگی، آپ پیچھے رہ جائیں۔ ایک جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس میں یہ خوبیاں لازمی ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوبیاں نہیں اچھے اسٹوڈنٹ میں، تو بیٹے وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم نے پیچھے نہیں رہنا، کیونکہ اگر ہم سلو چلیں گے تو دنیا جتنی تیزی سے جا رہی ہے وہ تو ہمیں کچل دے گی، اس لیے ہم نے کچلنا نہیں ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ آگے لے جانا ہے اپنے آپ کو لے کے۔ اور ایک اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم نے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہیں ہونے دینا۔ دیکھو ایک مثال ہے، اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے ڈی موٹیویٹ کے، ہم نے کوئی ایسا موٹیویٹ رہنا، ہر وقت موٹیویٹ رہنا ہے کہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کیوں ہمیں اسکول میں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے والدین کے کچھ خواب ہیں، ان کے کچھ سپنے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ یہ بیٹے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے، جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی جو ہے، ان کے جو سپنے ہیں، ان کے جو خواب ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے پورے نہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو بیٹے کوئی دوسرا کر سکتا ہے، ہم نے کرنے ہیں۔ جو موٹیویٹ ہے، ہم نے اپنے اندر ایک ایسی بات رکھنی ہے، موٹیویٹ رہنا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا، ہم نے اس سپنے کو اچیو کرنا ہے۔ تو سپنے کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ریڈنگ جو ہے کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، والدین کی عزت کرنی، اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا۔ آپ نے وہ کنگ بروس کی جو ہے وہ کہانی پڑھی ہوئی ہے، شاید 10th کلاس میں یا 9th کلاس میں ہے۔ کنگ بروس کی آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے دشمنوں سے بھاگ کے چھپ کے ہے، اور جب وہ چھپا ہوا ہے تو اس نے ایک مکڑی کو دیکھا ہے، وہ بار بار جو اوپر چڑھ رہی ہے، ایک دفعہ گرتی ہے، 2 دفعہ گرتی ہے، وہ جب گرتی ہے بار بار تو اس مکڑی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا، سوچا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا جانور ہے، یہ مکڑی جو ہے، یہ بار بار کوشش کیے جا رہی ہے
تو میں ایک انسان ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوشش کر سکتا؟ تو بیٹے اگر مکڑی جو جانور جو ہے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بار بار، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اس دفعہ میرے مارکس کم آئے ہیں تو جو میں پیچھے رہ گیا ہوں، یا ٹیچر سے نے آج کسی وجہ سے پنچ کیا ہے مجھے تو میں جو ہے اس کو چھوڑ دوں۔ اپنے آپ کو گرنے نہیں دینا، اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دینا، اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے تو بیٹے آپ جو ہے وہ قوم کا ممار ہے، آپ نے بھی آگے چاہ کے ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک اچھا انسان، ایک اچھا والدین آپ نے ثابت ہونا ہے۔ تو اس لیے بیٹے ضروری ہے کہ اپنی شخصیت کو گروم کرو، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرو، اپنے آپ کو ایک اچھا ریڈر بناؤ، والدین کی عزت کرو، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھو، ٹھیک ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔